ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے وہ علم حاصل کیا جس سے اللہ راضی ہوتا ہو، لیکن محض اس لیے کہ وہ دنیاوی فائدے اسے اٹھا سکے، تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو جسے کچھ اہل علم سندن ضعیف کہتے ہیں، کچھ صحیح، وہ یہ کہ جس نے علم حاصل کیا مگر اس لیے کہ علماؤں میں اپنا نام بڑھا سکے یا کسی بیوقوف کے ساتھ بحث و مباحثہ کر سکے، یا جیسے محفل میں آگے کی سیٹیں لے سکے، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو جیسے کہ دین کا علم کسی کو بتانا ہے، دین کی کسی انفارمیشن کو بتانے کا عمل از خود دینی عمل نہیں ہوتا۔ جب ہم اسے اللہ کی کسی رضا یا اللہ کا کسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں، تب وہ دینی عمل بنتا ہے، اور اس کو ہم کسی اور وجہ سے نہیں کر سکتے سوائے اللہ کی رضا کے۔ لیکن جب ہم اسے اس حیثیت سے کرتے ہیں کہ جیسے دنیا کے دوسرے علوم بھی بانٹے جاتے ہیں، تو اسی طرح یہ ایک علوم بانٹا جا رہا ہے اور اس پر معاوضہ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے یونیورسٹی اور کالج کے اساتذہ وہ علم بانٹنے پر فیس لیتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے کا، دین کی کسی انفارمیشن حاصل کرنے کا عمل از خود کیا ایک خالصاً دینی عمل ہے، یا اس میں بھی یہی تفریق موجود ہے کہ اسے ہم کسی مطلب اور وجہ سے بھی کر سکتے ہیں؟ جیسے مثلاً اگر ایک کوئی سی ایس ایس کی تیاری کرنے والا بچہ مطلب وراثت کے قانون کی کچھ انفارمیشن اس لیے حاصل کرے کہ میرے ایگزام میں آنا ہے اور میں نے اس کو لکھ کے پاس ہونا ہے اور آفیسر بننا ہے، تو کیا ان احادیث کی روشنی میں یہ چیز جائز ہوگی، یا مطلب اور ان حدیث کا تھوڑا مفہوم مجھے پلیز آپ سمجھا دیجیے گا؟ شکریہ۔ حدیث کے بارے میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ یہ لوگوں کے بیانات ہوتے ہیں، اور یہ بیانات ضروری نہیں ہوتا کہ سارے سیاق و سباق کے ساتھ لوگ بیان کریں۔ جو انہوں نے سمجھا ہوتا ہے بعض اوقات مختصر طریقے پہ بیان کر دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب کوئی روایت آپ کے سامنے آئے تو تمام روایات کو اکٹھا کریں اور پھر دیکھیں کہ اللہ نے جو قرآن مجید میں اصول اور قاعدے بیان کیے ہیں ان کے مطابق اس کا مطلب کیا بنتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ علم نافع ہونا چاہیے، یعنی جو علم بھی آپ سیکھیں وہ آپ کی دنیا کے لیے یا آپ کے دین کے لیے نفع دینے والا ہونا چاہیے۔ ویسے ہی ہر مسلمان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ حسن و اسلام المرء ترک و ما لا یعنی ہے۔ آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بیہودہ اور بے فائدہ باتوں سے گریز کرے۔ تو اس لیے علم کے معاملے میں اصول یہ وہ دنیاوی علوم سیکھیں آپ جو آپ کے لیے فائدہ مند ہیں، ان میں جیسے طب کا علم ہے اور بہت سے علوم فنون ہیں، کوئی اس میں مانع نہیں ہے۔ وہی بات ہے جو آپ کے والدین بھی آپ کو کہیں گے، بارہ کہی جاتی ہے کہ بھئی فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرو، اچھی چیزیں سیکھو، نفع دینے والی چیزیں سیکھو۔ اس میں تفریحات بھی نافع ہیں، یعنی تفریح انسانی ضروریات میں سے ہے، اس کے لیے بھی آدمی بہت سے علوم سیکھتا ہے، کھیل سیکھتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ بالکل جائز چیزیں ہیں۔ دین کے علم کے معاملے میں جو بات مختلف جگہوں پر کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک زمانہ تو وہ ہوتا ہے جس میں لوگ اپنے لیے دین کا علم سیکھتے ہیں، یعنی مجھے اپنے دین کو سمجھنا ہے تو یہ میری ضرورت ہے، میں سیکھوں گا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ جب انسان کسی حقیقت کو پا لیتا ہے تو اس کے باطنی تقاضے کے لحاظ سے یہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو بھی بتائے، شیئر کرے اس کو۔ تو دین کے علم میں یہی چیز ہونی چاہیے بنیادی طور پر، یعنی وہ میرے لیے مسئلہ ہے، وہ مجھے دوسروں کو بتانا ہے، اس کے لیے ایک مسئلہ ہے، اور مجھے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ لیکن دین کے علم کو کاروبار بنا لینا کہ یہ ہم اس کے ذریعے سے دنیا کمائیں گے، تو ظاہر ہے کہ یہ چیز تو دین کے علم، بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ بعض اچھے علوم کے بھی شائن نشان نہیں ہے۔ یعنی کوئی طبیب بھی اگر فرض کیجئے کہ اسی کو اپنی اصل ہدف بنا کے طب سیکھتا ہے تو اس پر بھی اعتراض ہوگا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی کام باقاعدگی سے کریں گے اس کا معاوضہ نہیں لیں گے، معاوضہ لینے میں کوئی معنی نہیں ہے۔ معاوضہ کوئی علم بیچنا نہیں ہوتا، وہ آپ کچھ پابندیاں قبول کرتے ہیں یا کسی ادارے کی کوئی خدمت کرتے ہیں، کسی ہسپتال میں بیٹھتے ہیں، کسی مسجد میں کوئی خدمت انجام دیتے ہیں اور پابندی قبول کرتے ہیں، تو اس کا معاوضہ لینے میں کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں، اور ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھ کے سمجھنا چاہیے۔ یعنی دنیا کا حریص ہو کے دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لینا دین کو، خود سوچئے کہ اخلاقی لحاظ سے کتنی بری چیز ہے، اس کو بیان کیا۔